یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی اس کائنات کو نفع اور نقصان کے ساتھ مرکب کیا ہے۔ گویا کہ اس کائنات میں نفع کی چیزیں بھی پیدا کیے ہیں اور اس کائنات میں نقصان کی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، اور ایک فطرت سلیمہ رکھنے والے انسان نفع کی طرف سے دوڑتا ہے لیکن نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور بس یہی انسان کی مادی زندگی کی ریت ہے کہ وہ نفع والی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ظاہری باطنی صلاحیتیں اس پہ صرف کرتا ہے، بھلے اس کا تعلق جمادات کے ساتھ ہو یا نباتات کے ساتھ ہو یا معدنیات کے ساتھ ہو یا حیوانات کے ساتھ ہو یا خود انسان ہی کے ساتھ ہو، تو انسان زندگی کی ہر شعبے میں نفع والی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نقصان والی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اور یہ فطری اصول صرف تکوینی نہیں ہے بلکہ تشریعی بھی ہے۔ تکوینی کا مطلب یہ کہ کائنات کے اندر جو ہمیں شب و روز ہوتا نظر آتا ہے، کہیں تجارتیں ہوتی نظر آتی ہیں، کہیں زراعت ہو رہی ہے، کہیں صنعت و حرفت کے کارخانے چل رہے ہیں، کہیں تعلیم و تعلم کی گویا کہ سرگرمیاں ہیں، تو گویا کہ زندگی کے یہ شعبے ہمیں نظر آتے ہیں جس میں انسان مادی ترقیاں کرتا ہے۔ اس کے اندر جیسے انسان نفع کی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو گویا کہ یہ ساری کے سارے امور زندگی تکوینی امور ہیں۔ تو تکوینی امور کے اندر یہ اصول جیسے کہ تکوینی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ اصول تشریعی بھی ہے، یعنی روحانیت کی دنیا کے اندر بھی، اور اسی طریقے سے شریعت اور تشریعی زندگی کے اندر بھی انسان نفع کی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کیونکہ صرف تکوینی اموری کے اندر نفع کو دیکھنا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانا یہ کافی نہیں ہے۔ انسان کی کامیابی کے لیے تکوینی کے ساتھ ساتھ
اس کی تشریح زندگی بھی کامل اور مکمل ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے تکوینی امور کے اندر وہ نفع کو حاصل کر کے نقصان سے بچتا ہے، اسی طریقے سے تشریح زندگی کے اندر بھی اس پر لازم ہے کہ وہ نفع کو حاصل کر کے نقصان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ والعصر کے اندر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان پورا کا پورا خسارے اور نقصان میں ہے۔ گویا کہ اس زمانے کی قسم کھا کے بتا دیا کہ انسان اس زمانے کی شب و روز کے اندر تو جو نفع کی بھاگ دوڑ کرتا نظر آتا ہے، نقصان سے بچتا جو نظر آتا ہے، یہ حقیقت میں یہ نفع نہیں ہے، حقیقت میں یہ نقصان نہیں ہے۔ جو یہ ساری کی ساری تیری زندگی کے جد و جہد ہے، یہ ساری کا سارا خسارہ ہی خسارہ ہے، اس لیے کہ تو مادی زندگی پر محنت کر رہا ہے، تو دولت و ثروت کو حصول کو کامیابی سمجھتا ہے، تو دولت و ثروت کو حاصل کرنا نفع سمجھتا ہے، تو مادی زندگی کے اندر آگے بڑھ جانے کو نفع سمجھتا ہے۔ یاد رکھ، جس نفع کو تو اس شب و روز کی زندگی میں حاصل کر کے اپنے آپ کو بڑا کامیاب تاجر یا کامیاب انسان یا نافع سمجھ رہا ہے، یاد رکھ ان الانسان لفی خسر، انسان پورا کا پورا نقصان و خسارے میں ہے۔ ہاں، اس مادی زندگی کے نفع نقصان کے ساتھ ساتھ تو اگر روحانی زندگی کے نفع نقصان کو بھی ساتھ رکھے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ کامل انسان ہے، کہ جسے مادی زندگی کے اندر بھی نفع نقصان کو سامنے رکھا اور وہی اصول اس نے اپنی روحانی زندگی یعنی تشریع اور شریعت والی زندگی میں بھی ملحوظ رکھا ہے۔ فرمایا اب یہ شخص کامیاب ہے۔ چنانچہ فرما دیا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کرتے رہے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور حق میں آنے والی مجاہدات اور تکلیفوں پر ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ فرمایا جن میں یہ چار اوصاف موجود ہوں گے، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ تاجر ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہیں، یہ خسارے و نقصان سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص نہ تو ایمان کی محنت اس کے ساتھ ہے، نہ عمل صالح کی دولت اس کے ساتھ ہے، نہ تواصو یعنی تواصی بالحق کی جو ہے وہ شرافت اس کے ساتھ ہے، نہ تواصی بے صبر کی جو حقیقت اس کے ساتھ ہے، لیکن دنیا کے اندر وہ بظاہر منافع کے اندر نظر آتا ہے، دنیا کے اندر نقصان سے بچا نظر آتا ہے، دنیا میں بادشاہت کی مسرتوں پہ بیٹھا نظر آتا ہے، دنیا میں دولت ثروت کی تجوریوں کا مالک نظر آتا ہے، تو قرآن نے کہہ دیا والعصر، اسی زمانے کی قسم جس زمانے کے اندر انسان تمہیں یہ کامیاب نظر آتا ہے، ان الانسان لفی خسر، یہ بے شک پورا کو پورا نقصان کے اندر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے امور تکوینیہ یہ مادی زندگی پر تو محنت کی ہے، لیکن امور تشریعہ یعنی روحانی زندگی پر اس کو کوئی خبر نہیں، کہ اس مملوک نے اپنے مالک کو تو پہچانا نہیں، اس مرزوق نے اپنے رازق کا پتہ ڈھونڈا نہیں، اس مخلوق نے اپنی خالق کو تو دیکھا نہیں، تو گویا کہ یہ مملوک ہو کر اپنے مالک سے غافل ہو کر چلتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا جو نفع یہ حقیقت میں نقصان ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نفع اور نقصان یہ امور تکوینیہ اور امور تشریعہ دونوں کو لے کے چلتا ہے۔ انسان کو یہ بھی حق ہے کہ وہ سانپ سے اپنے آپ کو بچائے، بچھو سے اپنے آپ کو بچائے، جیسے مادی زندگی میں وہ اپنی جسمانی زندگی کو وہ سانپ اور بچھو موذی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور بچانے کا وہ ذمہ دار مکلف ہے، پابند ہے کہ اس کو اس ایذا سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے آپ کو گناہ کے سانپ سے بچائے، گناہ اور معصیت کے بچھو سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ سانپ اور بچھو جو جہنم کے سانپ اور بچھو ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جیسے مادی دنیا کے اندر گناہوں سے، مادی دنیا میں مادی نقصانوں سے بچنے کی اس کو ضرورت ہے، بالکل اسی طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں کے سانپ بچھو سے بچانے کی بھی ضرورت ہے۔ جب یہ بندہ دونوں چیزوں کو لے کے چلتا ہے تو پھر یہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، یہ دنیا بھی عیش و آرام کی زندگی پاتا ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی عیش و آرام کی زندگی پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے امور تکوینیہ اور امور تشریعہ دونوں کے اندر سے نفع نقصان کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی پر قدم رکھا ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو جس طریقے سے اپنے آپ کو دنیا کے نقصانوں سے بچنے کا پابند کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے آخرت کے نقصان یعنی دنیا کے جو گناہ ہے، معصیت ہے، گناہوں سے بچنے کا بھی اس انسان کو پابند کیا گیا ہے۔ اس سے کہ انسان کی یہ زندگی دو پہلو رکھتی ہے، ایک اس کی جسمانی زندگی ہے، ایک اس کی روحانی زندگی ہے۔ جیسی جسمانی زندگی کو یہ کبھی دوا دارو لے کر یہ بچاتا ہے، کبھی اچھی خوراک کھلا کر اس کو بچاتا ہے، کبھی اچھی خوراک سے یہ اپنی صحت کو اچھا کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس بات کا پابند ہے کہ اس کی جو روحانی زندگی ہے، اس روحانی زندگی کی جو غذا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان، اس کا بھی یہ پابند ہے، تاکہ جسم اور روح جب دونوں کی نشو و نما ہوتی رہے گی تو دنیا کے اندر بھی آرام و راحت کی زندگی پا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخر ہو جاتا ہے۔ پر اتنی سی تعلیم دین اسلام دیتا ہے، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہی سبق دینے آئے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو چار وظائف ہیں، چار ذمہ داریاں جو اس امت کے اندر انہوں نے پوری کی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جا بجا اس بات کو بیان کر دیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ وہی تو ہے کہ جسے انہی ان پڑھ لوگوں میں یعنی ان صحابہ اکرام میں اس رسول کو بھیجا جو انہی میں سے تھا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے دکھاتا ہے، یعنی جو کلام الہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر اترا، اس کو اپنے زبان مبارک سے تلاوت کر کے سناتا ہے کہ اس کی تجوید یہ ہوگی، اس کی تحسین یہ ہوگی، اس کی ادائیگی یہ ہوگی، اس کی حقیقت یہ ہوگی۔ تو گویا کہ تلاوت تو یتلو علیہم آیاتی، تو قرآن کریم کی تلاوت کر کے بتاتا ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کس طرح کرنی ہے۔ تو یہ پہلا آپ کا منصب، اور آپ جانتے ہیں کہ 3-4 جمعے اسی پر گفتگو ہوتی رہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ظاہری آداب کیا ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے باطنی آداب کیا ہیں، اس پر گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ تو گویا کہ پہلا وظیفہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جس طریقے سے تلاوت اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کے سامنے کی تھی، جبرائیل امین نے بعینی وہی تلاوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینی وہی تلاوت صحابہ اکرام کے سامنے کر کے دکھائی، اور صحابہ اکرام نے من وان اس کو لیا اور لے کر تابعین میں، پھر تبع تابعین میں، پھر بزرگان دین میں، یہاں تک کہ آج قیامت تک آج بھی قاری قرآن کریم کی تلاوت جس انداز سے کرتا ہے، سمجھو بالکل اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش بالا میں تلاوت کی ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام کی کتنی بڑی دولت انسانوں کو اس انداز سے عطا کی ہے۔ اور جتنی آسمانی کتابیں میں نے عرض کیا تھا وہ کلام الہی نہیں ہے، ان کو مجازی معنی میں کلام کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ کلام کی ڈیفینیشن کیا، ما یتکلم بھی، کلام اس کو کہتے ہیں کہ جس پر متکلم بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے اپنی زبان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی آسمانی کتاب کی تلاوت اپنی زبان سے نہیں کی ہے۔ تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تختیوں پر الواح کے اوپر لکھوا کے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زبان مبارک سے اس پر تلاوت نہیں فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لکھے ہوئے کلام کو بھی تو کلام معنی مجازی معنی میں کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا کلام ہے، حالانکہ وہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح کی انجیل اللہ تبارک و تعالی اس کے مضامین عیسیٰ علیہ السلام کے قلب منور پر اتار دیے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے الفاظ کے اندر اس کو ادا کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کلام نہیں فرمایا۔ زبور کی جو دعائیں نازل کی، جو مناجات نازل کی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اس کے مضامین کی حقیقت اتار دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا۔ لیکن واحد قرآن کریم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو حقیقی معنی میں اللہ کا کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کلام کی تلاوت کی۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ تلاوت کی، سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ عالم ملکوتی کے اندر تلاوت کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان مبارک ہو اور اللہ ہی کا کلام ہو، اس کی عظمت اور ہیبت کا عالم کیا ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ عالم ملکوتی بے ہوش ہو گیا، مدہوش ہو گیا، اس کلام کی سننے کی تاب نہیں لا سکا۔ اس آواز کے اندر وہ ہیبت تھی، وہ عظمت تھی،
وہ چاشنی اور وہ اس کے اندر رانائی اور حسن و جمال تھا کہ ملائکہ اس کتاب نہیں لا سکے، جو نورانی مخلوق ہے، جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضوری کے مقام میں ہے۔ جب تلاوت مکمل ہوگی، خود قرآن کریم میں آیات موجود ہیں، تلاوت مکمل ہوگی تو فرشتوں کو جب ہوش آیا، اور حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوش آیا، تو سب ملائکہ نے پوچھا کہ ماذا قال ربک، رب نے کیا کہا، یہ جو تلاوت ہوئی رب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، قرآن میں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ قال الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا حق کہا ہے، جو کہا حق کہا ہے، جو ایک ایک حرکت و سکون بھی جو تلاوت اللہ نے کیا بالکل برحق کیا ہے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام کے جواب نے ملائکوں کو ایمان کی اس منزل پہ کھڑا کر دیا کہ جس پہ آج ہمیں بھی کھڑا ہو جانا چاہیے کہ قرآن کریم میں جو بات کہہ دی گئی ہے حق کہہ دی ہے۔ ہماری عقل کیا ہوتی ہے، ہماری سائنس ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، ہماری مادی طاقتیں کیا ہوتی ہیں، ہماری سوچ فکر اوپینین کیا ہوتا ہے، نتھنگ ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالی جو قرآن میں کہہ رہا ہے بالکل حق کہہ رہا ہے، بھلے ہماری عقل اس کو قبول نہ کر پائے، بھلے آج کی مادی دنیا اور سائنس اور ٹیکنالوجی اس کا انکار کر دے، وہ کرتی پھرے، اس لیے کہ میرے رب نے جو کہا بالکل حق کہا ہے۔ بس اس درجے کا جب ایمان قرآن پہ مومن کا آ جائے تو اب قرآن پہ اپنے سینے میں سے انوارات نکال کے نچھاور کرتا ہے، ایسے نہیں دیتا، ورنہ یہ قرآن کریم کے آیات کا حسن ہے، یہ پردہ نشین عورتوں کی طرح اپنے حسن جمال کو چھپا کے بیٹھی ہیں، لیکن جب اپنا دل و جان اس قرآن کو جب دیتا ہے تو پھر وہ بھی اپنے حجابات کھول دیتا ہے، اپنے انوارات اس کو دکھا دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص بڑھاپے کا زمانہ، بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کو احساس ہوا کہ یار میں نے قرآن تو پڑھا ہی نہیں، اب زبان موٹی ہو گئی، عقل کام نہیں کرتی، قرآن سیکھا نہیں جاتا، کیا کروں؟ بڑی تڑپ ہے کہ میں اللہ کے سامنے جانے والا ہوں، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، اللہ کا کلام میں اچھا نہیں پڑھ سکا، اللہ کے کلام کو میں نہ سیکھ سکا، انگریزی تو انگریزوں کی طرح میں نے سیکھی، گوروں کی طرح انگریزی بولنے کی میں نے پریکٹس ہے کی، کوشش کی کہ میں ایسی انگریزی بولوں کہ گورے سمجھے کہ واقعی کمال کر دیا، واہ واہ کیا ایکسنٹ ہے بھائی، کمال ایکسنٹ آپ کا، اس پر تو میں نے محنت کی، ساری زبانوں پہ آج ہم محنتیں کرتے نظر آتے ہیں، اگر محنت نہیں تو اللہ کے کلام پر محنت نہیں ہے، اللہ کے کلام کو جیسے اللہ نے کو کلام تلاوت کیا تھا اور آج ہم تک پہنچا اس طرح پڑھنے کی ہم نے محنت ہی نہیں کی۔ اس بڑے عمر کے اندر اس بڑے میاں کوئی احساس تکلیف، کیا کروں؟ اسے ایک حل یہ کیا نکالا، قرآن کریم کھول کے بیٹھ جاتا اور ایک آیت کے اوپر انگلی پھیرتا، اور انگلی جب آیت پہ رکتی جہاں دائرہ لکھا ہوتا ہے وہاں نمبر آیت کا، وہاں تو انگلی کرتا اور کہتے اللہ میاں، پنجابی میں کہتا اللہ میاں اے بھی حق ہے، اس کے بعد اگلی پہ انگلی پھیرتا اللہ میاں اے بھی حق ہے، اگلی انگلی پہ اللہ میاں اے بھی حق ہے، یوں کر کر کے پورے قرآن کی تلاوت کرتا، زبان سے ایک بھی لفظ تلاوت نہیں کر پاتا کیونکہ پڑھا ہی کچھ نہیں، لیکن بھئی یہ کہ اللہ میں اے بھی حق ہے، اللہ میں اے بھی حق ہے، اللہ میں اے بھی حق ہے، یہ کہتا کہتا دنیا سے جب چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالی اسی بنیاد پر بخشش کر دی کہ تو نے بغیر جانے ہوئے میرے کلام کو حق مان لیا، اس ایمان کامل پر تیری بخشش کرتا ہوں۔ تو ملائکہ کو جبرائیل نے جو جواب دیا قرآن میں کہ اللہ نے جو کہا حق کہا، بس آج ہمارا یہ ایمان قرآن کے بارے میں ہو، قرآن نے یہ بات کہی ہے، بس جی حق کہی۔ اپنے بچوں کے اندر بھی اس ایمان کو پختہ کرو کہ بیٹا یہ تحقیق کرنے کی تمہیں اجازت ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے یا نہیں، وہ آیت نکالنے کی تو یہ ریسرچ کرنے کی اجازت ہے، تم وہ نکال لو، آیت کس صورت میں سورہ مائدہ میں کہا ہے، آیت نمبر 3 میں کہا ہے، آیت نمبر 3 پڑھ لو، اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لو، پڑھ لو، جب ثابت ہو جائے کہ اللہ نے کہا ہے تو پھر بیٹا تمہیں وٹ اور وائی کی اجازت نہیں ہے، پھر کہو کہ اے بھی حق ہے، یعنی میرے اللہ نے کہا حق ہے، میری سائنس کیا کہتی ہے، میری ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے، میرا دل دماغ کیا کہتا ہے، وہ کہتا پھرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہے اور اللہ نے یہ بات کہی ہے، بس حق ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اسی کو تو ایمان بالغیب کہتے ہیں، غیب پر ایمان لانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ دیا ختم۔ قرآن نے کہہ دیا لیسا کمثلی شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کسی اور چیز کی طرح کی ایک چیز نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ بس بچوں میں جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا تو بچے پھر یہ سوال نہیں کریں گے پاپا اللہ میاں نظر کیوں نہیں آتا، ویئرز اللہ،
I can't see Allah. Where's Allah? کیوں کہ جب اس کو یہ ایمان آ جائے کہ قرآن نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کسی عام چیز کی مثل نہیں ہے۔ جو چیزیں تمہیں آنکھوں سے ادراک کی جاتی ہیں، کانوں سے ادراک کی جاتی ہیں، آواز سے ادراک کی جاتی ہیں، آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا دیا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، قیامت تک نہیں دیکھ سکو گے، ہاں مرنے کے بعد تمہیں دیکھنے کی وہ قوت میں تمہیں دے دوں گا، تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جب قرآن پر یہ ایمان بچے کا آ جائے گا تو پھر کل کو کالج یونیورسٹی میں جا کے اس بات پر گمراہ نہیں ہوگا کہ یار اللہ میں نظر کیوں نہیں آتا۔ ان کی جی اللہ کہتی ہی اسی کو جو نظر نہیں آتا، دیسی بات ختم۔ اللہ کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ نظر نہیں آتا، اسے دنیا میں نظر نہیں آنا۔ وقت کے بڑے بڑے پیغمبروں نے تمنائیں کر لی، اے اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، فرمایا کہ نہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں تو نظر آنے کو تیار ہوں لیکن تمہارے اندر دیکھنے کی تاب نہیں ہے، تمہارے میں دیکھنے کی قوت نہیں ہے۔ تمہاری حالت تو یہ ہے ایک ٹارچ جلا کے اس ٹارچ کو تمہاری بالکل آنکھوں کے سامنے کر دو، تم اس ٹارچ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تمہیں کوئی روشنی بالکل سامنے کر کے کہا بتاؤ کیا روشنی ہے، کہا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہے بھائی، بتاؤ کس چیز کی روشنی ہے، کہ یہ روشنی ہے کس چیز کی کچھ پتہ نہیں۔ آپ کی آنکھ اتنی کمزور ہے، اتنی ضعیف ہے کہ ایک ٹارچ کی روشنی آنکھ کے بالکل قریب لگے تو آپ کو ادراک نہیں ہوتا کہ یہ ٹارچ کی روشنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری روشنیوں کا مالک و خالق ہے، وہ اگر تمہارے سامنے آ جائے تمہاری آنکھوں میں کہاں تاب ہے دیکھ سکو گے۔ اسی اللہ نے کہا لن ترانی، یہ نہیں کہا کہ میں نظر نہیں آتا، بلکہ کہا نہیں تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اس کا مطلب تمہارے اندر وہ ایبیلٹی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ ہاں جب مقام آخرت ہوگا، مرنے کے بعد جب نئی زندگی تمہیں ملے گی تو تمہاری آنکھوں کے اندر میں وہ تاب اور قوت رکھوں گا کہ وہاں آخرت کے مقام میں جنت میں تم مجھے دیکھ سکو گے۔ ابھی تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد جب بچوں کا اس بات پر ایمان آج پیدا کر دو گے، آج ہم سنتے ہیں کہ امریکہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں بچے یونیورسٹی میں چلے گئے ایتھیسٹ ہو گئے، خدا کو مانتے نہیں، اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ کہ یار تیری آنکھوں میں وہ تاب ہے تو اللہ کو دیکھ سکے، تیری آنکھوں میں تو اتنی تاب نہیں ہے کہ ایک ریل گاڑی کھڑی ہو، ساتھ والی ریل گاڑی چلنے لگے تجھے لگتا ہے میری ریل گاڑی چل پڑی۔ آپ سٹاپ سائن پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اگر کھڑے پیچھے ساتھ والی وہ ریورس ہوتی ہے کار تو آپ لگتا ہے میری کار چل پڑی خود ہی۔ تو آپ کی آنکھوں کا مشاہدہ اتنا کمزور ہے کہ ساتھ والی کار کے حرکت کا تعین نہیں کر سکتا، تم خدا کو دیکھو گے؟ تم اپنی اس عقل جس عقل پر تم اللہ پر اعتراض کرو اس عقل کو نہیں دیکھ سکتے ہو؟ تمہاری آنکھ جو سارے جہان کو دیکھتی ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی؟ جو آنکھ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی وہ آنکھ خدا کو دیکھے گی؟ جو آنکھ اتنی ناقص اور کمزور ہے کہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی، دیکھو آنکھ سب کو دیکھتی ہے لیکن آنکھ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ بیٹا تیری آنکھ اتنی کمزور ہے کہ اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ آئینہ سامنے نہ آئے۔ آئینے میں بھی عکس دیکھتی، اصل نہیں دیکھتی۔ آئینے میں بھی وہ آنکھ عکس دیکھتی ہے، اصل نہیں دیکھتی۔ تو جو آنکھ اپنی اصل کو نہ دیکھ سکے اس آنکھ پر تو یہ مان کرتا وہ خدا کو دیکھ سکے گی؟ تو بچوں کے جب یہ ایمان بناؤ گے تو بچے پھر مار نہیں کھاتے، کیونکہ ہمارے ایمان کی قوت ہی بچائے گی۔ عقل کی موشگافیاں، آپ کی عقل کی موشگافیاں کہاں تک جائیں گی؟ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن کریم نے جو کہہ دیا حق ہے، دیٹس اٹ۔ یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ملائکہ سے کہا تھا کہ رب نے جو کہا ہے وہ حق کہا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ بڑے میاں بیچارے اتنی تلاوت کر رہے اللہ میں اے بھی حق ہے، اللہ میں اے بھی حق ہے، اللہ میں اے بھی حق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس ایمان پر اس کی بخشش کر دی۔ تو خیر، تو پہلا وظیفہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ تھا قرآن کریم کی تلاوت۔ تلاوت کہتے الفاظ کی ادائیگی کو، اس کے معنی اور مطالب مقصود نہیں ہے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے مفہوم کیا نکلتا ہے، مسائل کیا نکلتے، وہ وظیفہ الگ ہے۔ تو گویا کہ اس میں اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں یار نیری قرآن کی تلاوت کرنے کا فائدہ کیا ہے اگر قرآن کا تمہیں مطلب پتہ نہیں ہے، تو ایسے طوطے کی طرح رٹنے کا فائدہ کیا ہے کہ جب قرآن کی آیت کا مطلب تمہیں پتہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو نبی کا وظیفہ یہی ہے کہ صرف الفاظ کی ادائیگی، بس اس کا معنی کیا، معنی کی پر بات ہی نہیں ہو رہی۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کے الفاظ کی ادائیگی خود ایک مستقل وظیفہ ہے نبی کا، اور اس تلاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کتنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے
اگر نماز کی حالت میں کھڑے ہو کے قرآن کریم تلاوت کیا جاتا ہے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پر 100 نیکیاں. اور نماز کی حالت میں بیٹھ کے جب تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف پر 50 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور خارج نماز میں کھڑے ہو کے تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں. اور خارج نماز میں بیٹھ کر جب تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور 10 نیکیوں والی روایت تو مشہور ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرفن، لام حرفن، میم حرفن. گویا کہ 3 حرف ہیں اور 3 حرفوں پر کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں لکھی جا رہی. اور بعض علماء فرماتے ہیں الف لام میم پر 90 نیکیاں لکھی جاتی. 90 کیسے؟ کیونکہ جب الف بولتے ہیں الف بولنے پر آپ کے منہ سے 3 حرف نکلتے ہیں. الف لام اور فا 3 حرف نکلتے ہیں. ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے تو صرف الف بولنے پر 30 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. جب کہتے ہیں لام تو لام آپ نے بولا تو 3 حرف آپ کی زبان سے نکلے، ایک لام نکلا، ایک الف نکلا، ایک میم نکلا، 3 حرف نکلا، 30 نیکیاں لام پر لکھی جا رہی ہیں. اور جب آپ نے کہا میم تو 3 حرف آپ کی زبان سے نکلے، ایک میم نکلا، ایک یا نکلا، پھر میم نکلا، تو 3 حرف میم کہنے پہ نکلے تو 30 نیکیاں. تو الف لام میم پڑھنے پر 90 نیکیاں لکھی جا رہی. اور نبی نے اس وقت بتا دیا کہ الف لام میم پر 30 نیکیاں، یا ایک روایت کے مطابق جیسے میں نے بتایا 90 نیکیاں. اور اگر نماز میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو ایک حرف پر 100 نیکیاں، بیٹھ کے پڑھ رہے ایک حرف پر 50 نیکیاں. آپ حساب لگاتے چلے جائیں. اور پھر اخلاص اور طلب کی بنیاد پر آپ جب پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا اجر بڑھتا رہتا. یہ تو ضابطے کی بات کر دی، 10 نیکیاں ہیں اور 100 نیکیاں ہیں، لیکن جس طلب کے ساتھ، جس آوزاری کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ تلاوت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس لگن کی وجہ سے اس کا اجر اور بڑھا دیتے. اور الف لام میم کا ترجمہ کسی کو پتہ نہیں کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے. تو پھر نبی نے 1400 سال پہلے ایسے لفظ کی مثال دے دی کہ جس کا معنی کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 نیکیوں کی ضمانت دے دی. تو معلوم یہ ہوا باقی قرآن کریم تک کے تو معنی مطالب ہیں، اس کی اگر آپ نے تلاوت کی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تلاوت کو اجر سے خالی نہیں کرتے. تو اس لیے یتلو علیہم آیاتی ایک وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تھا، تلاوت قرآن. اور اس کے ظاہری باطنی آداب میں نے مکمل کر دیے ہیں. آج آپ کا دوسرا وظیفہ یزکیہم، کہ آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں، دلوں کو پاک صاف کر دیتے ہیں کفر سے، شرک سے، معصیت سے، گناہ سے. گویا کہ دل کو بالکل شفاف کر دیتے ہیں. اور جب شفاف آئینہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا چراغ جلتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ ہمارا دل ہے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا فی السماء، میں آسمان و زمین کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا ہوں. گویا میری ذات اتنی بڑی ہے، میری کبریائی اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین کی وسعتیں ناکافی ہیں. ولاکن یسعنی فی قلبی عبد المومن التقی، لیکن جب میں سمانے لگتا ہوں تو مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں، فرمایا دل میں اتر آتا. تو یہ دل، تو اللہ کا مقام دل، تو دل کو پاک کر، دل کو صاف کرنا جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے. وہ یزکیہم دوسرا وظیفہ، کیونکہ 4 وظائف، پہلا یتلو علیہم آیاتی، دوسرا وہ یزکیہم، تیسرا وہ یعلمہم الکتاب. اس قرآن کریم کے معنی اور مطالب آپ کو بتائے جاتے ہیں. والحکمہ، اور حکمت یعنی سنت، وے آف لائف، زندگی گزارنی کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، لیٹنا کیسے ہے، سلام کلام کیا ہے، گفتار رفتار کیا ہے، نشست و برخاست کیا ہے، دوستوں کی مجلس کیسی ہوگی، بیووں سے حسن سلوک کیسے ہوگا، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہوگا. گویا کہ زندگی کی ایک ایک حرکت و سکون نبی آپ کو سکھاتے ہیں. تو یہ 4 وظیفے جس میں آج دوسرے پر گفتگو کرے گا، اور وہ تزکیہ، وہ یزکی. اللہ تبارک و تعالیٰ قلب کو پاک کرواتے اس نبی کے ذریعے سے. اور دل جب پاک ہو جاتے ہیں تو میں نے بتایا کہ پاک دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا چراغ جل جاتا ہے. اسے عاشق جو دلوں کی پاکی چاہتے ہیں، اس محبوب اور معشوق کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ سفر میں قدم بڑھا دیتے ہیں. پھر یہ نہیں سوچتے کہ یار کب ملے گا خدا،
یا خدا کب ملے گا یا کب منزل ملے گی، بس اس لیے ان کو کہا جاتا ہے بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، یہ نہ دیکھے ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے، مشکلیں عاشق کو ہیں بس قبل از دیوانگی، چند دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے۔ اگر عشق چاہتے ہو، اس معشوق و محبوب کی تلاش چاہتے ہو، بس چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، اس لیے کہ وہ محبوب اتنا با وفا ہے، وہ راستے میں خود ہی کھڑا آغوش کھول کر، وہ دنیا کے محبوبوں کی طرح نخرے نہیں کرتا، وہ اوٹ مل جاتا، وہ چھپتا نہیں ہے، وہ تو راستے پر کھڑا ہے۔ اس میں قرآن میں بھی کہا کہ اس صراط مستقیم پر چلتے چلا جاؤ، چلتے چلے جاؤ، آگے منزل پہ کون ملے گا؟ میں وہاں بیٹھا ہوں، میں تمہیں مل جاؤں، تمہیں آغوش میں لے لوں گا۔ تو یہ تو وَيُزَكِّيهِمْ، تو تزکیہ نفس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا وظیفہ، اور اس وظیفے کی پہلی منزل توبہ ہے۔ انسان سب سے پہلے توبہ کرتا ہے۔ جیسے دنیا کے معاملات کے اندر، جیسے میں نے عرض کیا کہ نفع کی چیزیں اور نقصان کی چیزیں دیکھتا ہے، اگر اس کو تجارت میں نفع ہوتا ہے تو نفع کے اسباب پر غور کرتا ہے، یار تجارت میں نفع کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اصل میں نفع اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے ایڈورٹائزمنٹ اچھی کی تھی، میں نے ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائزمنٹ کی، میں نے فلاں جگہ ایڈورٹائزمنٹ کی، میں نے ایڈورٹائزر کافی پھیلا دیے، اس ایڈورٹائز کی وجہ سے میری جو وہ ڈیمانڈ میرے پروڈکٹ کی بڑھ گئی، اور ڈیمانڈ جب بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کہ پروفٹ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ سپلائی ہوتی ہے مال، پروفٹ بڑھتا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ان اسباب کو اور زیادہ بوم کرتے ہیں اور اس کو وہاں خرچ کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، ہاں یار ایڈورٹائزمنٹ ذرا اور کرو، کیونکہ آپ نے اسباب نفع دیکھ لیے ہیں۔ اگر نقصان اگر آپ کو ہو گیا ہے کہ تجارت میں نقصان کیوں ہوا، اب اس کو انالائز کرتے ہیں، اور آج کل تو کمپنیاں انالائز کرنے کے لیے آپ کی تجارت کو انالائز کرتی ہیں، کہتے ہیں آپ کو جو نقصان ہوا اس وجہ سے نقصان ہوا، اور نقصان اس وجہ سے ہوا، اب وہ نقصان کے راستوں کو روکنے کے لیے، ان نقصان کے راستوں کو ہٹانے کے لیے اب آپ محنت کرتے ہیں کہ نہیں یار آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اچھا نقصان اس وجہ سے ہوا، آئندہ یہ ہونا نہیں چاہیے، تو گویا کہ سارا تو اینالائز انسان کرتا ہے۔ تو جیسے دنیا کے معاملے کے اندر، دنیا کی تجارتوں کے اندر انسان نفع کے اسباب کے اندر اور انویسٹ کرتا ہے، اور نقصان کے اسباب سے اپنے آپ کو بچا کے وہ نفع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے دین کے معاملات کے اندر، عبادات اور تشریع امور کے اندر بھی وہ یہی دیکھتا ہے کہ ہاں میں نے عبادات کی ہیں، اس عبادت سے مجھے طمانینت ملی ہے، اس عبادت سے مجھے اللہ کا قرب ملا ہے، اللہ کا دھیان مجھے نصیب ہوا ہے، وہ غور کرتا ہے یار کس وجہ سے؟ کہتے یار میں نوافل پڑھ رہا ہوں، اس وجہ سے اللہ نے اپنا خاص قرب دے دیا، میں نے ذکر اتنا لا الہ کی ضربیں لگائی ہیں، اللہ کا مجھے قرب ملا ہے۔ تو کیا کرتا ہے بندہ؟ ان چیزوں میں اور زیادہ انویسٹ کرتا اور محنت کرتا ہے۔ 100 دفعہ لا الہ کی ضرب لگائی تھی، اب میں 1000 دفعہ لا الہ کی ضرب لگاؤں، میں 10 نفلیں پڑھ کے سوتا تھا، اب 20 نفلیں پڑھ کے سوؤں گا، اس لیے کہ ان کی وجہ سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے۔ تو دیکھو دینی منافع یہ جو اسباب تھے اس میں انویسٹ کر رہا ہے۔ جہاں نقصان دیکھتا ہے کہ یار یہ میری یہ کیفیت خراب کیوں ہو گئی، یہ اللہ سے دوری کیوں محسوس ہو رہی ہے، اللہ والوں سے وحشت کیوں ہو رہی ہے، اوہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، لہذا اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ نہیں یار آئندہ میں غیبت نہیں کروں گا، آئندہ یار کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، آئندہ یار میں چوری نہیں کروں گا، آئندہ یار میں لقمہ حرام نہیں کھاؤں گا، تو گویا کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جیسے دنیا کی تجارتوں میں نفع کے اسباب کے اندر مزید انویسٹ کرتا ہے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے دین اور عبادت کے اندر بھی یہ نفع یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے اسباب میں انویسٹ کرتا ہے، مزید محنت کرتا ہے، اور گناہ اور معاصی سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے۔ اور گناہ اور معاصی سے دور کرنے کا نام توبہ ہے۔ توبہ کہتے ہیں گناہ اور معاصی سے دور ہو جانا۔ جیسے دنیا کی تجارتوں میں انسان نقصان کے راستوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ دین کے معاملے اور عبادات کے معاملے میں بھی یہ گناہ کے راستے سے اپنے آپ کو بچا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ توبہ کا معنی رجوع کرنا، لوٹنا، تو بندہ گناہ سے ہٹ کے اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ تو دیکھو سب سے پہلی سیڑھی توبہ ہے کہ تزکیے سے پہلے توبہ، انسان توبہ کرے کہ کیا کیا گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں، کیا کیا عبادات میں کوتاہیاں۔ توبہ جب توبہ پہ قدم رکھتا ہے، اور توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال میں اس کے لکھ دیتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا گناہ سے یہ اللہ کے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، نہ صرف مٹا دیتے ہیں بلکہ وہ جو خالی ورقے مٹے ہوئے تھے اس پر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔
سوال یہ ہو کہ نیکیوں کیوں لکھ دیتے ہیں؟ نیکیاں اس لیے لکھ دیتے ہیں کہ تاکہ کل روز قیامت میں جب ملائکہ اس نامہ اعمال کو کھولیں گے تو ان کو سارے صفحے بھرے ہوئے نظر آئیں، کوئی خالی صفحے نظر نہ آئیں۔ اگر خالی صفحے ہوں گے تو ملائکہ کے دل میں یہ بات آئے گی، یار لگتا ہے یہ گناہ تھے جو اللہ نے مٹائے ہیں، یہاں گناہ تھے جو اللہ نے مٹائے ہیں، یہاں گناہ تھے جو اللہ نے مٹائے ہیں، اور اللہ نے اپنی رحمت سے بخش دیا، لگتا بندہ تھا پاپی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ستار ہے، بندے پر ایسی ستاری رکھنا چاہتا ہے، کل روز قیامت میں فرشتوں کے سامنے بھی رسوا ہونے نہیں دینا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے مٹے صفوں پر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ جب ملائکہ ان نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں، پورا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں زہ قسم زہ نصیب، واقعی اللہ کا تابعدار بندہ جو آج جنت کا مستحق ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی لطف و ہدایت کو ہم نے سمجھا کب ہے؟ اللہ ستاری کے پردے کیسے ڈھانپتا ہے کہ اپنے فرشتوں کو بھی بے خبر رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے جس ٹکڑے پر اس بندے نے گناہ کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اس ٹکڑے کو گناہ بھلا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ زمین کا ٹکڑا کل کو گواہی دے گا، ہاتھ پیر کل کو گواہی دیں گے، لیکن جب یہ توبہ کر چکا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں سب کو گناہ اس کا بھلا دیتے ہیں۔ کل روز قیامت میں جب پہنچتے ہیں تو وہ اس گناہ ان کو یاد ہی نہیں ہوتے، لہٰذا اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے۔ تبھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس مقام پر تم سے کوئی گناہ ہو جائے کرے اسی جگہ پر نیکی بھی کر لیا کرو، نیکی بھی کر لیا کرو، اس لیے کہ وہ مقام جب کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے تمہاری گناہ کی گواہی دے گا تو ساتھ ہی وہ یہ بھی کہے گا کہ اللہ میاں یہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کے اسے تیرے نام کو بھی یاد کیا تھا۔ اس نے قرآن کی آیت بھی پڑھی تھی، اس نے تین دفعہ سبحان اللہ بھی کہا تھا، اس نے لا الہ کا کلمہ بھی پڑھا تھا، اس نے وہاں کھڑے ہو کے صدقہ بھی دیا تھا۔ تو گویا کہ وہی زمین کا ٹکڑا جب اس تمہارے حق میں گواہی دے گا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی سے گناہ کو مٹا دیں گے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، اور گناہ تو ہو جاتے ہیں، گناہ تو ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی، حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل حضرت میکائیل مبارک دینے کے لیے آئے کہ بابا آدم مبارک ہو، آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ فرمایا کہ قبول تو ہو گئی، لیکن یہ نہ ہو کہ کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ میاں وہاں مجھے اس کا تذکرہ کر دے کہ تو نے یہ کیا تھا، تو وہاں میں کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، اے آدم جب تو نے سچی توبہ کر لی ہے اب تجھے ہم تانا نہیں دیں گے، اب تجھے تانا نہیں دیں گے۔ ہاں البتہ یہ ہو گیا ہے کہ تیری آگے جتنی ضروریت ہے یہ تیرا گناہ اور تیری ضروریت کے اندر بھی چلے گا، تیری ضروریت سے بھی اسی طرح گناہ ہوں گے جیسے تجھ سے ہوا ہے، لیکن ان کے گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی ساتھ ساتھ چلے گی۔ جیسے تو نے گناہ کر کے توبہ کر لی ہے اور ہم نے تجھے معاف کر دیا، اپنے قربتوں کے اندر بلا لیا ہے، بالکل اسی طریقے سے تیری اولادیں جو ہے وہ گناہ کر کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کر لیں گی، ہم نے اپنے قرب خاص ان کو عطا کر دیں گے۔ کہ اللہ میاں کو پتہ ہم سے گناہ ہونے ہیں، لیکن ساتھ توبہ، کیونکہ بابا آدم نے، ہمارے ابا نے ہمیں وہ سنت بتا دی ہے کہ گناہ ہو گیا لیکن توبہ ساتھ ساتھ کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں گناہوں کو مٹاتا چلا جاؤں گا اور قرب خاص دے دوں گا۔ تو یہ توبہ تو ایسی چیز ہے، تو سب سے پہلے انسان مراقبہ کر کے توبہ کرے گی، یا اللہ جو گناہ ہوئے ہیں بس اس پر سچی توبہ کر دو۔ جب توبہ کر لیتا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تانا نہیں دیتے۔ دنیا والے تو تانا دے دیتے ہیں، اور جی آج حاجی صاحب بنے ہوئے، آپ جانتے ہیں آپ کو، یار آپ کیا کرتے تھے پہلے۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر کسی سچی توبہ کرنے والے کو کسی نے تانا دیا کہ یار آج بڑے نمازی حاجی بنے پھرتے ہیں آپ وہی تو ہیں، سود کھاتے تھے، آپ وہی تو حرام کاریاں کرتے تھے، آج بڑے نمازی بن گئے، تو فرمایا جس نے تانا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس تانا دینے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک بے اسی گناہ میں اس کو مبتلا نہیں کر دیں گے۔ آج ہمیں تانا دینے کی عام عادت ہے، ہم کہا یہ ہے ہمیں ڈھکوسلے ہیں جی، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ عام محاورہ بنا دیا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ سال میں یہ تو سوچو حجی کو چلی ہے، 101 چوہا کھانے کی تو نہیں چلی، 100 چوہے کھانے کے بعد 101واں چوہا کھائے اس کے بجائے حج کو چلی گئی ہے۔ تو توبہ اسی کا نام ہے کہ 100 چوہے کھا کے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے۔ لہٰذا نبی نے بتا دیا اگر تم نے اس کو تانا دیا جی بڑے جی حاجی صاحب آپ بڑے بن گئے نمازی، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، فرمایا کہ یہ تانا دینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اسی گناہ میں اس کو مبتلا نہیں کر دیں گے۔ کتنی خطرناک بات ہے، اس لیے تانا نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط بڑھ گیا،
ایسا قحط پڑا کہ بارش نہیں ہے، مویشی مر رہے ہیں، فصلیں خشک ہیں، لوگ ہلکان ہو رہے ہیں۔ کہا کہ اے موسیٰ، اللہ کے کلیم، دعا کیجئے، بارش نہیں۔ کہا کہ چلو نکلو جنگل میں۔ اب جنگل میں نکلے، ایک روایت میں آتا ہے 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے، 6 لاکھ۔ اب وہاں پہنچے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ جیسے دعا کی یا اللہ بارش دے دے، تو بارش تو کیا ہوتی، بادل تو کیا ہوتے، وہ گویا کہ گرمی کی تمازت اور بڑھ گئی، سورج کی گرمی اور تیز ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، کہا کہ رب ذوالجلال مجھے معاف کر دے، کیا میری تیری نظر میں کوئی وجاہت نہیں رہی؟ تیری نظر میں اگر میری وجاہت نہیں رہی تو تیرے نبی آخر الزمان، دیکھو ہمارے نبی کا ذکر آ رہا ہے، تیرے نبی آخر الزمان جو تیرے محبوب نبی ہیں، تو جس کا ان کا لقب حبیب الرحمان ہے، یا اللہ ان کی وجاہت کی برکت سے یا اللہ تو میری دعا قبول کر لے۔ اور آج ہمیں اپنے نبی کی قدر نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی اس حقیقت کو سمجھ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ اس نبی آخر الزمان کی وجاہت اور برکت سے یا اللہ تو میری دعا سن لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا موسیٰ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تیری وجاہت میری نظر میں ہے، ایسی بات نہیں، تو دل چھوٹا نہ کر۔ لیکن اصل میں یہ جو مجمع ہے، اس مجمع کے اندر ایک شخص ایسا بیٹھا ہے جو 30 سال سے گناہ کر کر کے میرا مقابلہ کر رہا ہے، 30 سال سے بغاوتیں کر رہا ہے، میرے مقابلے میں کھڑا ہو کے میرے حکموں کو ماپال کرتا ہے، میرے زمین پر میرے حکموں کو توڑتا ہے، میرے آسمان کی بارش سے ہی وہ میرے حکموں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ وہ باغی ہے، 30 سال کا باغی ہے، وہ تیری اس مجلس کے اندر ہے، لہٰذا اس کی نحوست کی وجہ سے آج میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ رب ذوالجلال کیا ہوگا پھر؟ کہا کہ جب تک وہ اس مجمع سے نکلے گا نہیں، اس وقت تک بارش نازل نہیں ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، اے لوگو، تم میں ایک شخص ایسا موجود ہے جو 30 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم توڑ رہا ہے، اللہ کے آسمان سے نعمتیں لے کر خدا کے مقابلے میں کھڑا ہے، اللہ کا دیا رزق کھا کے اللہ کے مقابلے کرتا ہے۔ کون ہے وہ؟ خدا کے لیے وہ اس مجمع سے نکل جائے، اس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی۔ پیغمبر بول رہا ہے، اور پیغمبر کا معجزہ کہ پورے 6 لاکھ مجمع آواز گونج گئی، کیونکہ پہلے موسیٰ نے کہا کہ رب ذوالجلال 6 لاکھ کا مجمع، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے کہا موسیٰ آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ انتم تخلقون ام نحن الخالقون، بچے تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ ملنا تمہارا کام ہے، بچے پیدا کرنا میرا کام۔ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا تم کھیتیاں اگاتے یا میں اگاتا ہوں؟ کھیتی وہ بیج ڈالنا تیرا کام، بیج اگانا میرا کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا، بس سبب اختیار کرنا تمہارا کام ہے، اس کو منزل پہ پہنچانا میرا کام ہے، میں ہوں۔ اس مومن بندہ بھی اسی بات کا مکلف ہے کہ سبب اختیار کرے۔ موسیٰ نے جیسی آواز لگی پورے عالم میں آواز پہنچ گئی۔ اب وہ جو 30 لاکھ کا باغ اس نے سنی، اس نے کہا، سوچا کہ بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اٹھ جائے، وہ نکل جائے مجمع سے۔ اب وہ چپکے سے پیچھے دیکھتا، وہ سوچتا ہے شاید مجھ سے بھی بڑا کوئی ہو۔ اب دیکھ رہا کوئی بھی نہیں نکلا، چپ۔ تو پھر آواز لگائی، بھائی وہ نکل جائے، بنی اسرائیل پر رحم کرے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہو رہی، نکل جائے۔ پھر اسے پیچھے دیکھا، ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں۔ 3 دفعہ جب آواز لگے پیغمبر نے، تو وہ سمجھ گیا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں ہی ہوں وہ پاپی، میں وہ 30 سال کا اللہ کا باغی ہوں، یہ میرے بارے میں پیغمبر کہہ رہے کہ میں نکلوں۔ اب یہ کہتا ہے کہ سوچتا کہ میں نکلوں 6 لاکھ آدمی کے سامنے، یہ بنی اسرائیل کے وہ میرے دوست احباب عزیز و اقارب، وہ کہیں گے اچھا تو ایسا باغی ہے۔ اب بس اندر ہی اندر اس نے خدا کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے، اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے رسوا نہ کر، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اندر ہی اندر اسے رومال اپنے اوپر ڈالا، خدا سے رابطہ قائم کر لیا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں بغاوت نہیں کروں گا، میری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اللہ رحمت کی بارش نازل کر دے۔ بھائی اتنا کہنا تھا، زوردار بارش نازل ہو گئی، موسلادھار بارش نازل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، اے رب ذوالجلال، وہ پاپی آدمی جو گناہگار تیرا باغی تو اس میں سے نکلا نہیں ہے، بارش کیسے نازل ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، موسیٰ اس آدمی نے تیرے مجمع میں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لی، اس نے توبہ کر لی، میرے ساتھ رابطہ کر لیا ہے، اور میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، لہذا میں نے اسی حال میں تجھ پہ بارش نازل کر دی۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ذوالجلال مجھے بتا تو صحیح وہ نیک بندہ ہے کون سا جسے 30 سال تیری بغاوتیں کی ہیں اور ایک لمحے میں اسے توبہ کی طرف متوجہ کیا، تو نے اسے رحمت کی بارش کر دی، مجھے دکھا تو صحیح۔ اللہ، یہ سننے والی بات ہے میرے دوستو، اپنے رب کو ہم نے پہچانا نہیں۔ جس دن اپنے رب کو پہچان لیا، خدا کی قسم رب کا دامن چھوڑیں گے نہیں، رب کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں رب نظر نہیں آتا، لیکن رب کو تم نے پہچان لیا تو تمہیں رب ہی نظر آئے گا، کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ لیکن تم نے پہچانا نہیں رب کو، اس سے تمہیں رب نظر نہیں آتا، سب کچھ نظر آتا ہے۔ تمہیں دنیا کی طاقتیں نظر آتی ہیں، زمینوں کی وسعتیں نظر آتی ہیں، آسمانوں کی بلندیاں نظر آتی ہیں، آبشاروں کا حسن اور پہاڑوں کا وقار نظر آتا ہے، لیکن تمہیں رب نظر نہیں آتا۔ لیکن جب تم نے رب کو پہچان لیا تو تمہیں رب ہی نظر آئے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کہا کہ رب ذوالجلال مجھے بندہ دکھا تو سی کون ہے وہ؟ کیا فرمایا؟ اے موسیٰ جب 30 سال میری بغاوتیں کرتا رہا، گناہ اور معصیت کے اندر وہ لت پت رہا، میں نے اس وقت اس کو تجھے چہرہ نہیں دکھایا، اب تو میرا نیک بندہ بن گیا ہے، اب میں اس کا چہرہ دکھا کر کیوں رسوا کروں گا؟ اب میں اس کو دکھا کے کیوں رسوا کروں گا؟ جب گناہ گار تھا تب میں نے پیغمبر سے چھپائے رکھا، ستاری کا پردہ تانے رکھا، اور اب تو میرا نیک بندہ بن گیا ہے، اب میں دکھا کے کیوں بتاؤں کہ یہ وہی تھا جو 30 سال بغاوتیں کرتا رہا؟ دیکھو پیغمبر کو بھی نہیں بتایا۔ اس میں دوستو توبہ ایسی بڑی طاقت ہے، سوچ نہیں سکتے۔ مالک بن دینار کا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ مالک بن دینار اللہ کا بڑا ولی ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا آدمی ہے، اپنے وقت کا بڑا شرابی اور کبابی تھا۔ وہ بھی توبہ کا بڑا عجیب و غریب قصہ ہے۔ جب توبہ کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے بن گئے۔ جب سچے بندے بن گئے اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد بنائی تھی ملک شام میں، اس مسجد کے اندر عبادت کرنے لگ گئے۔ دل میں خیال آیا کہ یار یہ لوگ مجھے مسجد کا متولی بنا دیں، یا آج کی زبان میں پریزیڈنٹ بنا دیں۔ لہذا انہوں نے وہاں بیٹھ کر 2 سال عبادت کی، خوب عبادت کی، خوب نمازیں پڑھی، تاکہ لوگوں میں میرا اعتقاد بیٹھ جائے کہ میں بڑا نیک ہوں۔ لیکن 2 سال تک کسی نے توجہ ہی نہیں کی، کسی نے پہچانا ہی نہیں، کسی نے کہا ہی نہیں کہ جی آپ کو پریزیڈنٹ بناتے ہیں۔ بڑے حیران۔ 2 سال بعد مسجد سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے مالک بن دینار اب تو اللہ سے توبہ کر، اس لیے کہ تو نے ریاکاری کے لیے عبادت کی، 2 سال دنیا کو اپنا معتقد بنانے کی عبادت کی ہے، یہ ریا میں چلی گئی، اب تو سچی توبہ کر کے میری عبادت کرے گا تو پھر تیری عبادت اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اب یہ سنا تو بڑے شرمندہ ہوئے، واپس آ گئے اور کہا کہ بس یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اب میں سچی توبہ کر کے تیری عبادت خالص تیرے لیے کرتا ہوں، اب اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ آج اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی عبادتیں ہم نہیں کرتے، اللہ سے بھی اللہ کے غیر کو مانگتے ہیں۔ بھائی بادشاہ کی آغوش میں جا کر بادشاہ کے غیر کو مانگنا کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تمہیں تو بادشاہ مل گیا، بادشاہ کی آغوش مل گئی، اب وہاں جا کر آپ اس کا غیر مانگے؟ نہیں، اللہ کی عبادت سے اللہ ہی کو مانگا جس نے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لیا۔ مالک بن دینار نے ایک رات عبادت کی، اللہ اس عبادت سے اب میں تجھے پانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بس اس ایک رات کی اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آپ اس کو عطا کر دیا، ایسا عطا کیا۔ ابھی صبح فارغ ہوئے ہیں، مجمع سامنے کھڑا ہے لوگوں کا کہ آپ ہماری جب وہ متولی ہماری مسجد کے بن جائیں، ہماری مسجد کا انتظام آپ چلائیں، آپ ہم اس کا صدر بن جائیں۔ جب یہ بات کہی تو رونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ جب تو نے اپنا آپ مجھے عطا کر دیا اور ایک رات کی عبادت سے میں نے تجھے جب پا لیا ہے، تجھے پانے کے بعد اب مجھے دنیا کی کوئی بادشاہ نہیں چاہیے، اب میں ہوں، اب میں تیری عبادت ہے، ساری زندگی اس مسجد میں اللہ کی عبادت میں گزارتی۔ تو جب اخلاص سے ایک سجدہ بھی کریں گے تو جب اللہ کو پا لیں گے تو پھر اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آئے گا، پھر خدا ہی نظر آئے گا۔ تو حقیقت یہ توبہ اسی کا نام ہے۔ سچی توبہ جب انسان کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا آپ عطا کر دیتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی پہلی منزل ہماری مکمل کرے، اس کے بعد وہ یقین پھر ہمارے قلوب ایسے مزکہ اور مصفہ ہو جائیں کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا چراغ جل جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے شکاگو سے سنجیدہ علی صاحبہ نے۔ انہوں نے اپنے والدین محمد شریف مرحوم اور زاہدہ شریف مرحومہ،
ان کے جو ہے ایصال ثواب کے لیے یہ سپانسر کیا آج کا خطبہ. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی محمد شریف مرحوم اور جو ہے زاہدہ شریف مرحومہ جو ہے ان کی بخشش فرمائے اور انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سنجیدہ علی صاحبہ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. اور اس کے علاوہ جو آپ جانتے ہیں ہمارے ایک مصلی تھے شیخ شہاب الدین صاحب, ان کا جو گزشتہ کل جو ہے انتقال ہو گیا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ شہاب الدین صاحب کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. اور اسی طریقے غوثیہ بیگم صاحبہ ہماری مرید تھی لانگا لینڈ میں, ان کا بھی انتقال ہو گیا. ان دونوں کا انتقال اتفاق سے کورونا وائرس کے نئے حملے کے ساتھ دونوں کا انتقال ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ کورونا وائرس سے مرنے والے علماء نے جیسا کہا یہ شہید آخرت ہیں, اللہ ان کو شہادت کی موت دی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ شہاب الدین اور غوثیہ بیگم دونوں کو شہادت کا مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں. شکریہ.